السلام علیکم ناظرین، میں ریاض عزیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور پروگرام ہے کراس کوسچن بائی ریاض عزیز۔ ناظرین، آج میں کراچی کے حوالے سے بات کروں گا اور کراچی میں بھتہ مافیا، بھتہ خوروں کا جو راج ہے اس تعلق سے بات کروں گا۔ لوگ خاص طور سے کاروباری طبقہ، چھوٹی چھوٹی دکانوں والے، پتھاروں والے، پیٹرول پمپس والے کراچی کے ان بھتہ خوروں سے پریشان ہیں۔ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر علاقے میں یہ بھتہ خوروں کا ایک مافیا موجود ہے اور وہ اپنے اپنے طریقے سے بھتہ وصول کر رہا ہے۔ لوگ پریشان ہیں، آواز اٹھانے سے قاصر ہیں، اپنی زندگی خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ کل بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ جو لوگ اپنی جنگ خود نہیں لڑ سکتے ان کی جنگ دوسرا نہیں لڑتا یا بہت کم لڑتا ہے، تو سلسلہ یہی ہے۔ لیکن لوگ بہرحال خوفزدہ ہیں ان بھتہ خوروں سے۔ پولیس اس پوری صورتحال میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ پولیس کو سب معلوم ہے کہاں سے کیا ہو رہا ہے، کتنا پیسہ کون دے رہا ہے، کتنا پیسہ کون لے رہا ہے۔ پولیس اس میں اپنا شاید شیئر بھی لے رہی ہے، لیکن شہری پریشان ہیں۔ حکومت بالکل اس معاملے سے لا تعلق ہوئی ہے۔ میڈیا جو یقیناً اس چیز کو مختلف طریقوں سے اجاگر کرتا رہتا ہے، اپنا کردار گاہے بگاہے ادا کرتا رہتا ہے، لیکن تھوڑی سی اس کی شدت میں، انٹینسٹی میں کمی ہے۔ ہمیں مزید ان چیزوں کو اجاگر کرنا چاہیے، لیکن اس میں بھی اگین وہی بات آتی ہے کہ رسک تو ہے۔ جو آدمی یہ بات کر رہا ہے، نام لے کر اگر کسی پارٹی کا بات کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے رسک تو ہے کہ اس کو بھتہ خور ظاہر ہے کہ اس طرح کا رسپانس دے سکتے ہیں۔ کراچی میں بھتہ خوری کے حوالے سے بات کروں گا، کون کون سی جماعتوں کے لوگ اس میں ملوث ہیں، میں اس پہ بھی بات کروں گا، اور کچھ نام میرے پاس ہیں، میں وہ نام بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ جو مختلف علاقوں میں بھتہ خوری کر رہے ہیں۔ کراچی کو یرغمال بنا رکھا ہے ان بھتہ خوروں نے، اور جو کاروباری طبقہ ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہے یہاں سے، اور جو بیچارہ یہی رہنے کا پابند ہے وہ اس کے اتنے وسائل نہیں ہیں، وہ مجبور ہے ان کو بھتہ دینے کے لیے۔ بعض اوقات اغوا بھی کرتے ہیں یہ لوگ ان کے بچوں کو، کاروباری لوگوں کو کے، اور بہت سارے اور بھی حربے استعمال کرتے ہیں۔ میں آج کے پروگرام میں اسی تعلق سے بات کروں گا۔ میرے ساتھ گفتگو کریں گے علاؤالدین عباسی صاحب، سابق ڈی آئی جی ہیں، کراچی پولیس میں ڈی آئی جی کے فرائض انجام دیتے رہے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کیوں پولیس خاموش ہے اور پولیس کو کہاں کہاں کیسے کیسے بھتہ پہنچتا ہے ان بھتہ خوروں کی طرف سے۔ اسلم راجپوت میرے ساتھ شریک رہیں گے آج کی گفتگو میں۔ آپ نائب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف سندھ کے، ان سے پوچھتے ہیں ان کی کیا رائے ہے۔ میرے آج کے پروگرام میں احمد چنائے بھی موجود ہیں جو سربراہ ہیں سٹیزن پولیس لائزن کمیٹی یعنی CPLC کے، تھوڑی دیر میں مجھے جوائن کر لیں گے تو انشاءاللہ میں ان کو بھی شریک گفتگو کروں گا۔ علاؤالدین عباسی صاحب، سر یہ کیا ہو رہا ہے شہر میں؟ واقعی میں بہت غلط ہو رہا ہے، اور آج کل یہ انڈسٹری کہوں گا اس کو عروج پر ہے، بے روزگاروں کا ایک جم غفیر ہے لوگوں کا، کیونکہ ملک میں نہ آپ کا سیاستدان جتنے ہیں ان کے پاس پیسہ کافی بڑی تعداد ہے، نہ وہ لانے کو تیار، اور نہ باہر کا انویسٹر آپ کے پاس کیوں آئے گا جو انڈسٹری لگے۔ ٹھیک، اس بے روزگاری کی وجہ سے اب یہ بڑا ایزی ٹارگٹ بن گیا ہے لوگوں کے لیے پیسہ کمائی کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات، جو ہمارے سیلولر ٹیلی فون ہے، جو یہ موبائل ٹیلی فون، ان کا بھی اس پہ بہت بڑا کردار ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک سم کو کوئی بھی ان کے پاس شناختی کارڈ لے کے چلا جائے، یہ سم الاٹ کر دیتے نہیں، اس کو روکا جائے پہلی فرصت کے اندر۔ یہ میں عرض کروں سر، کوشچن میں تھوڑا اسپیسیفک ہونا چاہ رہا ہوں۔ وہ تو آدمی جو بھتہ لے رہا ہے سر، وہ اسپاٹ پر موجود ہے، فون کرتا ہے، اس کے بعد وہ آتا ہے لینے کے لیے سر۔ میں یہ تو وہ ہے کہ اس کی آئیڈینٹی آپ کو نہ ملے۔ میں ابھی آپ کو نام بتاتا ہوں جو گلستان جوہر کے علاقے میں اور مختلف علاقوں میں سرگرم ہے، میں آپ کو نام بھی ابھی شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو یہ لوگ تو سر ان کا مسئلہ میرے خیال ہے کہ سم فون نہیں ہے۔ دیکھیے جو لوگ باغ مخصوص یہ کام کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس وقت یہ ایک دم اس چیز کو عروج اور کیسے ملا، کیوں آیا یہ ایک دم کراچی کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوا؟ ہر ایک کے گھروں پر ٹیلی فون ہو رہے ہیں، ہر انڈسٹریلسٹ کو جو ہے وہ ٹیلی فون کی جا رہے ہیں، ان کے بچے بھی اغوا ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ سر آپ انڈسٹریلسٹ کی بات کر رہے ہیں، میں اس گلی میں دکان والے کی بات کر رہا ہوں سر، جو دکان چھوٹی سی چلا رہا ہے اس کو بھی پرچیاں آ رہی ہیں، جو مقامی لوگ ہیں اس کو پرچیاں دے رہے ہیں کہ تم یہ دکان اس وقت چلاؤ گے جب ہمیں یہ ریگولر بھتہ دو گے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں سر، میں تو اسٹریٹ پہ آگے کیوں آیا؟ صنعت کار تو بہت اوپر کی بات ہے نا سر۔ صنعت کار کو چھوڑ دیے، یہ کرائم کیوں بڑھا ایک دم؟ اس کی وجہ بے روزگاری ہے، سب سے مین وجہ بے روزگاری ہے۔ اور سیلولر فون کا جو میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں، وہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس 100 روپے کی وہ سم لیتے ہیں اور اس کے اوپر وہ
مختلف لوگوں کو ٹیلی فون کر کے وہ سم کو ضائع کر دیتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ جو آج رائے چنائے صاحب ابھی نہیں ہے, آپ آئے تو مجھ سے پوچھیے ٹیکنیکلی کہ لوکیشن تو پتہ چلا یہ پولیس کو اور سی پی ایل سی کو کہ یہ ٹیلی فون کہاں سے ہوا, لیکن وہ سم جو ہے وہ غائب, وہ پتہ نہیں, اس لیے بتہ خور پکڑا نہیں جا رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ایکسٹورشن کی سزا کیا ہے؟ 2 سال سے لے کے 3 سال کے درمیان. ان کی گواہی کے لیے کوئی جاتا نہیں ہے. بات میں آئے گی سر, پہلے تو اس کو پکڑنے میں جو کردار ادا کرنا ہے وہ پولیس کردار. سر آپ پولیس کے سربراہ رہے, مطلب ڈی آئی جی لیول کے سربراہ, آپ یہ بتا دیجئے کہ پولیس اس کے اندر انوالو ہے کہ نہیں؟ پولیس انوالو اس میں نہیں ہوتی کہ وہ اس سے کسی سے اغوا کرا کے اور اس سے بھتہ وصول کرے, یہ بات الگ ہے. بھتہ کی بات کر رہا ہوں, اس کو پتا ہے کہ یہ بھتہ لے رہے ہیں, فلاں لے رہے ہیں لوگ, اور اس کے بعد وہ خاموش بیٹھی ہے, تو کیوں بیٹھی ہے؟ خاموش تو نہیں ہوتی, پکڑ سر پھر پولیس کو. جہاں تک میں ڈیفنس کی بات ہے وہ ایک الگ بات ہے, جہاں تک ایشو یہ آتا ہے کہ پولیس کیوں کارروائی نہیں کر رہی وہ ایک الگ ایشو ہے. پہلے آپ یہ دیکھیے کارروائی تو کی جاتی ہے, اب آتا ہے پھر آپ کا مسئلہ کہ یہ کرنے والے کون لوگ ہیں. دیکھیے میں اپنے زمانے کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو, جس کا فوٹو آج بھی سوراب بورڈ پہ لگا ہوا ہے. طارق محسود نام کا ایک آدمی ہے جس نے ایک انڈسٹریلسٹ کو میرے سامنے میرے موجودگی کے اندر بھتہ لیا تھا اس نے, اور اس پہ ہم نے کیس داخل کیا اور وہ بات کے اندر چھوٹ گیا. وہ اے این پی سے تعلق ہے, عدم ثبوت. ٹھیک ہے, میں نام لیتا ہوں سر, میں ساری پارٹیوں کا نام لیتا ہوں. لوگ بات پکڑے بھی جاتے ہیں اور چھوٹ بھی جاتے ہیں. جب چھوٹتے ہیں تو ان کا دل بڑھ جاتا ہے اور یہ کرائم بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا شکریہ جناب. ابھی آپ نے گفتگو کی, میں اس گفتگو کو کنٹینیو کرتا ہوں. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ میں جا رہا ہوں. ہمارے تیسرے مہمان احمد چنائی بھی ہمیں جوائن کریں گے اس بریک کے بعد. ایک بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں میرا موضوع ہے گفتگو کا کراچی میں بھتہ خوروں کا راج, اور یہ راج یقیناً پولیس کی وجہ سے ہے. پولیس کوئی ایکشن نہیں لے رہی, اور بہت ساری اس کے اندر دوسری فورسز بھی انوالو ہیں اس کے اندر, اور یقیناً سیاسی پناہ بھی لی ہوئی ہے ان بھتہ خوروں نے. مختلف امبریلاز کے نیچے یہ بیٹھے ہوئے بات کرتے ہیں اس کے اوپر. آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے جناب اسلم راجپوت صاحب, فرمائیے جو پولیس ایکشن نہیں لے رہی, ابھی انہوں نے کہا کہ پولیس جو ہے وہ اس کو پتا ہے لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہے, آپ نہیں سمجھتے پولیس بھی اس میں شیئر ہولڈر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریاض صاحب آج آپ نے بہت سینسٹیو ٹاپک کے اوپر پروگرام رکھا ہے. بالکل اس میں دو رائے نہیں ہے جو بات آپ نے کہی. پولیس بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے, اسی معاشرے کے اندر رہتی ہے. جہاں تک آپ نے بات کہی کہ شیلٹر لیتے ہیں سیاسی پارٹیز کے پلیٹ فارم پر, نو ڈاؤٹ وہ بھی بالکل صحیح ہے, ایسا ہو رہا ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس بیماری کی اصل وجہ رول آف لا کا نہیں ہونا, بدقسمتی سے 63 سال میں ہماری عدالتیں, ہماری وہ انتظامی سیکٹر کہ جن کو ان کی بےخبری کرنی چاہیے تھی, اپنا کردار ادا نہیں کیا. اچھا, میں نے آپ سے پوچھا پولیس کر رہی ہے اپنا کردار, نہیں کر رہی؟ تھوڑا سا ڈائریکٹلی اور فاسٹ آپ بات کیجئے. وہ بالکل پولیس اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. اس میں شیئر ہولڈر ہے پولیس بھتہ خوری میں؟ دیکھیں, شیئر ہولڈر کی جہاں تک بات ہے کہ جب آپ کردار ادا نہیں کرتے, الٹیمیٹ آپ کے اوپر ایلیگیشنز آتی ہیں اور آپ کو انہیں فیس کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جناب, آپ سی پی ایل سی کے سربراہ ہیں سر. آپ شہریوں میں اور پولیس میں ایک رابطے کا کردار ادا کر رہے ہیں, ایک ادارے کے سربراہ ہیں. سر مجھے بتا دیجئے کہ آپ اپنے اس کردار کو کس حد تک مؤثر دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ جو بھتہ مافیا, بھتہ خوروں کی ایک مافیا, ایک طاقت پورے کراچی کو میں پھیلی ہوئی ہے, پورے کراچی کو رول کر رہی ہے, یہ کیسے روکا جائے گا سر اسے؟ دیکھیے ریاض صاحب, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. کراچی اس وقت بھتہ خوروں کے آگے بے بس نظر آ رہا ہے, اور بھتہ مافیا نے پورے شہر میں کسی خاص علاقے کی بات نہیں کرتا, ان کا راج پورے شہر میں ہے. اور پورے شہر میں جو ہے وہ کاروباری اداروں کو, شہریوں کو
مختلف جگہوں پر بھتے کی پرچیاں وصول ہو رہی ہیں، بھتے کے لیے فون آ رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ صحیح معنوں میں ان سے خوف زدہ بھی ہیں۔ تاجروں نے اپنی سطح پر اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی، تاجروں نے جو ہے وہ چیمبر میں بھی مظاہرہ کیا، تاجروں نے آرام باغ کے تاجروں نے مظاہرہ کیا، تمبت سینٹر پہ تاجروں نے جو ہے وہ اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور یہ سارے سلسلے شہر میں چل رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آج کا دور جو ہے بڑا ٹیکنیکل دور ہے۔ میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ جی پولیس کی ول نہیں ہے کہ ان بتا خوروں کو روکیں۔ پولیس کی ول ضرور ہے، لیکن پولیس بے بس اس سینس میں ہے کہ پولیس کے پاس وہ آلات اور وہ اکوپمنٹ ہی نہیں ہے کہ جن کے ذریعے آپ ان بتا خوروں کو جو ٹیکنیکلی جو ہے وہ پولیس سے زیادہ مسلح ہیں وہ ان کو روک سکے۔ ہم نے متعدد بار مختلف فورم پر یہ بات کہی ہے کہ جی کراچی پولیس کو آپ ٹیکنیکلی ساؤنڈ کریں، اور بتا خور جو ہے وہ لاتعداد سموں کے ذریعے جو ہے وہ بتا مانگتے ہیں۔ ان سموں کا جو ہے وہ کوئی سر پیر نہیں ہے، اور غلط ناموں میں یہ سمیں کھلی ہوئی ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیز کے نام پر، ملک میں زر مبادلہ کے نام پر جو ہے وہ ان کمپنیز کو جو ہے وہ کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، اور اس کھلی چھوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ سمیں غیر قانونی نام میں آج بھی چل رہی ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج بھی پورے پاکستان سر میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک آدمی جو بھتہ مانگ رہا ہے سر لے بھی رہا ہے، وہ پریکٹیکلی اسپاٹ پر جاتا ہے، خود بنفس نفیس جاتا ہے، بقلم خود جاتا ہے، میں بہت ہی اگر آسان زبان میں بات کروں، اور وہاں جا کر وہ کھڑے ہو کر بھتہ لیتا ہے۔ سر اس میں کہاں ٹیکنالوجی ہے، کہاں اس کے اندر سمیں ہیں، کہاں موبائل فون انوالو ہے؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چونکہ ہم ان بتا خوروں کو ڈیل کرتے ہیں، ہم پولیس کے ساتھ مل کر ان ایکسٹورشن اس کے پیچھے بھی پڑتے ہیں، اور ان کے طریقہ کار جو ہے وہ ایسا اتنا آسان نہیں ہے کہ جی وہ آئے اور پیسے لے کے چلے گئے۔ انہوں نے فون کیا تو فون کر کے جب بلوایا تو وہ 10 دفعہ یہ اطمینان کیا اور ایسی گلیوں میں بلایا۔ آپ پتہ نہیں میں آپ کی سنوں گا، لیکن آپ جو میں کوشچن پوچھ رہا ہوں پہلے سر، میں ایک فریم میں پروگرام کو چلانا چاہتا ہوں، اور میں جو کوشچن اس لیے پوچھ رہا ہوں، اسٹریٹ کا آدمی سر ایک دکان لے کے بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی وہ دکان لے کے جو بیٹھا ہے اس کو پکی نہیں آ رہی سر، اس کو وہ آ کے خود کہہ کے جاتا ہے کل میں اتنے بجے آؤں گا، اتنے پیسے دے دینا، اور وہ دے رہا ہے، دے رہا ہے بیچارہ۔ اس میں سر آپ کو اپنے علاقے کا واقعہ بتاؤں، پیٹرول پمپ ہے، ایک پیٹرول پمپ ہے، اس کے مالک کو انہوں نے تھریٹ کیا، جی ایس ان کے لوگ تھے، تھریٹ کیا کہ ہمیں پیسے چاہیے، اس نے پیسے نہیں دیے، انہوں نے فائر مارا، اس کے جو پیٹرول کے جو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی سن لیں میں آپ کی بات سے انکار نہیں کرتا، لیکن دیکھیں یہاں جہاں ہم پولیس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جہاں ہم دوسری ایجنسی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہاں شہریوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی کہ اگر ایکسٹورشن کے لیے کوئی رقم لینے آ رہا ہے تو پہلے سے ایجنسی کو یہ بات صحیح ہے، یہ بات تو مطلع کریں، میں متفق ہوں، اور اس کو جو ہے وہ اگر پولیس اس میں ساتھ نہ دے رہی ہو کہ نہیں ہم نہیں آئیں گے تو بات الگ ہے۔ پھر جب میرے پاس نام ہے، میرے پاس اپنے علاقے کے بہت سارے لوگوں کے نام ہیں، ایک وکی بلوچ صاحب ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ بھتے لیتے پھرتے ہیں، اور ان کی سرپرستی فیصل رضا عابدی پہلے کرتے تھے، اب پتہ نہیں اس کو پیٹرن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، وہ مختلف علاقوں سے بھتے لیتے پھرتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ سال میں ایک دفعہ جاتے ہیں، وہ بھتہ لیتے ہیں مختلف دکانوں سے، اپنا جو ہے ان کا بندھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جناب سنی تحریک کے لوگ مختلف علاقوں میں اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمیں اسلحے کا لائسنس بنوانا ہے، ہمیں دو کلاشن کوفوں کے لائسنس بنوانے کے پیسے دے دو، ایک بیکری والے پہ ایک اس کے اوپر ڈال دیا انہوں نے۔ میں آپ کو بتاؤں اے این پی عوامی نیشنل پارٹی کا سارے کراچی میں یہی رول ہے کہ ان کے لوگ مختلف علاقوں میں یہی کام کر رہے ہیں، بھتے لے رہے ہیں، اور ان کو روکنے والا جب ان کی سیاسی جماعتوں کے سربراہوں سے بات کرو کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کو اپنی جماعت سے نکالتے نہیں ہیں۔ یہ کوشچن میرا لمبا ہو گیا، لیکن یہ کہنا بتانا آپ کو ضروری ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، جب میرے علم میں نہیں ہے، ریاض صاحب میری بات سنیں، دیکھیں اس ساری صورتحال سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، پولیس بھی اچھی طرح واقف ہے، اور ہم نے خود بھی پولیس کے ساتھ پولیس کی مدد سے بھی کئی بار ان دکانداروں سے کہا ہے کہ بھی خدا کے واسطے اگر اس قسم کے لوگ آتے ہیں تو ہم پریشر ہم سسٹین کرنے کو تیار ہیں، آپ بتائیں تو صحیح کہ فلاں وقت پہ فلاں بندہ آ رہا ہے، 24 گھنٹے شہر میں لاکھوں دکانیں ہیں تو 24 گھنٹے پولیس وہاں موجود نہیں رہ سکتی، لاکھوں دکانیں۔ پولیس کی نالج میں کون لوگ کہاں سے موو کر رہے ہیں، علاقے کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ میری بات سننے دیکھیں، جہاں تک دو چیزیں جو ہے بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک تو رنگے ہاتھوں ان کو پکڑنا، اور دوسرا پھر جس سے بتا لینے آئے ہیں اس کا کورٹ میں ایز اے وٹنس سٹینڈ کرنا۔ یہ دونوں چیزیں ہم نہیں کر رہے، یہ دونوں چیزیں جب تک نہیں کریں گے آپ کے شہر کو اس بتا مافیا سے نجات نہیں ملے گی۔
میں آپ کو بالکل صاف اور کھلے سے کہہ رہا ہوں، ہمارا جو ایکسپیرینس ہے اس کے اندر وہ شاید کسی ایجنسی کا نہیں ہے. جماعتیں ان کی سرپرستی کر رہی ہیں نہیں سر؟ دیکھیے پوائنٹ بات کیجیے گا. میں نام لے رہا ہوں، میں دوبارہ نام لے رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ، ANP، GSN، اور وہ جی ایس ان کے ساتھ سر وہ سندھ ترقی پسند پارٹی والے، یہ سارے ایکٹیو ہیں گلستان جوہر کے اندر، اور وہاں انہوں نے اپنے سنی تحریک جو میں پہلے بتا چکا، اسی جیسی اور بہت ساری جماعتیں ہیں جو بھٹا مافیا، اگر ان کو پولیٹیکل شیلٹر نہیں ہے تو پھر وہ لینڈ مافیا کہلانے لگتی ہے، لیکن ہیں یہی سب لوگ. اس میں ہم بڑا صاف اور واضح موقف ہے ہمارا کہ یہ چاہے ان کا تعلق کسی بھی جگہ سے ہو، ہمیں نہیں پتا. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ کرمنل ایلیمنٹس ہیں، اور کرمنل ایلیمنٹ کو ہم کسی پارٹی سے تعبیر نہیں کرتے. ہم صرف اور صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ آئیڈینٹی بتاتے ہیں تو پارٹی کیوں نہیں اس کے اوپر ایکشن لیتی ہے؟ ان کے لوگ نہیں ہیں سر. وہ تو پھر آپ پولیٹیکل پارٹی سے یہ سوال کریں، پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے موجود ہیں. وہ بالکل میں ان سے بھی سوال کروں گا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ سوال ملتے ہیں کہ ان کا تعلق پاکستان پولیٹیکل پارٹی سے؟ ہم انہیں ہمیشہ کرمنل ایلیمنٹس کے نام سے جانتے ہیں، اور ہم کو خلاف کارروائی بھی کرمنل ایلیمنٹ کے طور پر بڑی سیف محفوظ اصطلاح کی بات نہیں ہے. اس میں بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کو پولیٹیکل پارٹیز کا نمائندہ سمجھیں گے تو وہ پریشر کی بات آئے گی. ہم نے ان کو ہمیشہ کرمنل سمجھا ہے اور ان کو کرمنل کی حیثیت سے گرفتار کیا ہے. ہمارے نزدیک چاہے اس کا تعلق کہیں سے بھی ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، ہم یہی کہیں گے کہ یہ کرمنل ایلیمنٹ ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے اور جو متاثرین ہیں ان کو انصاف فراہم کیا جائے. جی سر، میں آپ سمجھ گیا ہوں. اگر میرا سوال کہ اگر پولیٹیکل پارٹیاں ان کی سرپرستی چھوڑ دیں تو یہ کام ہو سکتا ہے کیا؟ بالکل نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں ایک چیز دیکھیے، اس وقت دو بڑی پارٹیاں ہیں جو خاص طور سے کراچی کے حوالے سے، پیپلز پارٹی اور MQM. یہ کبھی ایسی نالائق نہیں، یہ خود نہ ان کی پارٹی کے لوگ باغ کر سکتے ہیں. سر یہ کرتے نہیں، ناٹ ایٹ آل سر. آپ دیکھیں اس کو اوور لیپ نہیں کریں. متحدہ قومی موومنٹ کا یہ ماضی میں ٹرینڈ تھا کہ وہ ہر مہینے جا ایک دفعہ جا کے لیتے ہیں. ان کے لوگ بڑے سلیقے سے لیتے ہیں. چندے کے نام پہ لیتے نا سر، آپ چندے کے نام پہ لے رہے ہیں، لیکن وہ دینے والا جو ہے نا اس کے دل سے پوچھو کہ وہ کس طرح چیز دے رہا ہے. چندے کے نام پہ لیا بھی جاتا MQM کی طرف سے تو آج MQM کی جو پوزیشن دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، وہ بڑھ رہی نا سر. یہ الگ ڈیبیٹ ہے MQM کی پوزیشن بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی. ہے کہ یہ کرائم بڑھ کیوں رہا ہے. اس کی دوسری بیسک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت انٹیریئر سندھ سے لاتعداد پولیس افسروں کے ٹرانسفرز جو ہے کراچی میں ہو گئے، جن کو یہی نہیں پتا کہ ان کا علاقہ کون سا ہے اور علاقہ کہاں ہے. اور اس کی وجہ سے جب تک کہ ان کو یہاں اسٹیبل ہوں، وہ ان کو ایک ٹائم لگے گا، ایک عرصہ لگے گا، جب جا کے ان کو علاقے کی پتہ ہوگا. وہ تو ایک مخصوص پرپس کے لیے آئے ہیں اور یا تو چلے جائیں گے یا رہ جائیں گے، تو شاید وہ بھی کارآمد ہو جائے. دوسری بات یہ کہ حکومت لا تعلق کیوں ہے. حکومت سے مقصد میرا اپوزیشن بھی ہے. اپوزیشن ملک میں کوئی بھی نہیں ہے. اپوزیشن سب پارٹیاں جو ہوکومت میں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں جی وہ نواز لیگ جو ہے وہ کوئی نہیں، بالکل غلط. حکومت حکومت کو لا تعلق کس نے کیا سر اس پورے کھیل سے؟ وہ جو لوگ مختلف علاقوں میں بھتہ لے رہے ہیں، اور یہ رولنگ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ یا ANP، یہ جو رولنگ پارٹیز ہیں ان کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ جو کنٹرول کرنے والی اتھارٹیز ہیں وہ کنٹرول کر سکتی ہیں اگر چاہیں تو؟ اس کو تو آپ نے جمہوریت کا حصول قرار دے رکھا ہے. ریاض صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. گورنمنٹ اگر چاہے، آپ کے پاس ایگزامپل موجود ہے سری لنکا کی. کئی سالوں تک تامل ٹائیگرز چھائے رہے پورے سری لنکا پر. گورنمنٹ نے جب انیشیٹو لیا تو آج تامل ٹائیگرز کا کوئی وجود وہاں پر نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں سیاسی پارٹیوں کی کہ سیاسی پارٹی شیلٹر فراہم کرتی ہے. جن پارٹیوں کا آپ نے نام لیا، میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے بلانگ کرتا ہوں. ابھی آپ کی کمزور پوزیشن ہے نا، آپ کے لوگ بھی یہی کر رہے ہوں گے شہر کے اندر. آپ کے لوگ بھی سر یہی اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کھانا ہے، ہمارا جو خرچے ہیں وہ کیسے آپ عمران خان تو دیں گے نہیں ان کو، پھر وہ لوگوں سے لے رہے ہوں گے. یہ آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں. نہیں سر، یہ آپ جو رویے ہیں اسی کو دیکھ کے بات ہوتی ہے نا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنی زبردست اکاؤنٹیبلٹی تحریک انصاف میں ہے کہ نہ اس کا سیکرٹری جنرل محفوظ ہے اکاؤنٹیبلٹی سے، نہ اس کا سندھ کا پریزیڈنٹ محفوظ ہے،
نہ اس کا اور اوپر کی جو اتھارٹی ہے وہ محفوظ ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی گفتگو جاری رکھیے گا, ایک میں بریک پہ جا رہا ہوں. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب احمد چنائے صاحب, سر یہ بتا دیجیے آپ کہ اگر سلسلہ اسی طریقے سے بڑھتا چلا گیا, تاجر اور خاص طور سے وہ طبقہ کہ سر میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ ٹھیلے پر وہ بیچارہ سبزی بیچ رہا ہے, اس سے بھی جی ایس سندھ کے اور جسکم کے اور دوسری جماعتوں کے لوگ آ کے بھتہ لے رہے ہیں, وہ چھوٹے لیول کا ہے, بہت چھوٹے لیول کا ہے وہ کارکن, اس کا کام 200 روپے میں, 150 روپے میں, 50 روپے میں بھی چلتا ہے اور وہ دینے پہ مجبور ہے بیچارہ. سر اگر یہ صورتحال ہوئی تو پھر کیسے اس شہر کو کنٹرول کریں گے ہم, اور یہ بڑھتا چلا گیا, اس سے بڑا سلسلہ تو کہاں جا کے بات رکے گی؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی کہا اور میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ عوام کو جو ہے وہ کھل کر سامنے آنا پڑے گا. کیوں جو ہے وہ لوگ بھتے کی شکایت کے لیے آگے نہیں آتے اور آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہیں, احتجاج کرتے رہتے ہیں. جب تک آپ بھتے کے سلسلے میں کلیئر کٹ میسج کے ساتھ نہیں آئیں گے کہ جی ہمیں فلاں لوگ جو ہے وہ ہم سے بھتہ وصول کر رہے ہیں, اور بھتہ وصول کرنے سے پہلے وہاں لا انفورسرز کو انفارم کریں گے کہ جی یہ فلاں وقت پہ مجھ سے بھتہ لینے آئے گا, تاکہ نہ صرف اس کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جائے, اس کے وٹنسز بھی پیدا کیے جائیں, اور کورٹ جو ہے وہ ان کو کسی عدم ثبوت کی بنا پر بری نہ کرے. 2004 میں بھتہ خوروں کے خلاف میرا خیال ہے متحدہ قومی موومنٹ نے ہی جو ہے وہ اسمبلی میں بل پیش کیا تھا, اور اس میں ان کی گرفتاری اور سزائیں جو ہے وہ نامنیٹ بتا دی گئی تھی, اور یہ سلسلہ آج بھی موجود ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں, بھتہ خوروں کو جو ہے وہ پکڑوانے میں پولیس کی مدد کریں اور کھل کر سامنے آئے. دیکھیں جس متحدہ قومی موومنٹ کے اس بل کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ ٹرینڈ معذرت کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ نے اس شہر کو دیا ہے. دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ کو فالو کیا حقیقی نے, اور اس کے بعد انہوں نے جی بھر کے لوٹا اس قوم کو. میں اس بات کو کامنٹ نہیں کرتا, میں نے کہا کہ یہ سوال آپ کو اپنی سیٹ بھی بچانی ہے, بہت ساری سیاست بھی کرنی ہے سر, آپ کا مسئلہ اور ہے, یہ بات نہیں ہے. بات کروں گا سر, میں لا انفورسز کو سپورٹنگ ایجنسی کے چیئرمین کی حیثیت سے یہاں موجود ہوں, مجھے اس پہ سوال کریں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا, اور میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ بتا رہا ہوں کہ پولیس کو یا دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سکسیس جب تک نہیں ملے گی جب تک عوام جو ہے وہ اس معاملے میں ساتھ نہیں دیں گے. عوام کی آواز ہے, اس کا کنسرن ہے, ہم اس کو ریئلائز کرتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ ان کو کتنی تکلیف ہے, تو وہ سامنے آئے, ہماری مدد کریں. بھتہ خور جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جی آ گیا اور ہر وقت کھڑے ہو کے پیسے لے کے جائے گا. بھتہ خور بھی ٹیکنیکلی اپنے آپ کو بڑا بچاتا ہے, اور کئی ایسے گروہ نکل آئے ہیں جن کا کوئی نام نہیں ہے, جن کا کوئی مذہب نہیں ہے, جو صرف اس بنیاد پہ چلے آتے ہیں کہ کراچی کے عوام جو ہیں وہ بہت ڈرتے ہیں. میں کہتا ہوں سر کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز چاہیں, ابھی میں نے ان سے سوال کیا تھا, چاہیں تو کیا ختم نہیں ہو سکتا, اگر ایکشن لیں ان کے خلاف, مان لیں اس بات کو کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور بس ان کو ہم نے بالکل صاف کرنا ہے, تو پھر تو مسئلہ بہت آسان ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم ان کو نہیں پال سکتے, ٹھیک ہے عوام ہی پالیں گے, اور اس طرح پالیں گے. وہ خاموش ہو جاتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہیں, اور یہ سلسلہ چلتا ہے. تو اگر وہ چاہیں تو بہتری آ سکتی ہے کہ نہیں؟ ریاض صاحب دیکھیں, تھوڑا سا طویل بات ہوگی. جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ اگر وہ ان کے خلاف ایکشن لیں تو یہ چیز رک سکتی ہے اور رکے گی بھی. اب ان کو روکنے کے عوامل کون سے ہیں, اس پر آپ کو غور کرنا پڑے گا. مطلب آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ جن جن پارٹیوں کا آپ نے نام لیا ہے وہ اس پر ایکشن لیں گی, ایسا پاسبل نہیں ہے. اس لیے کہ ان کی بنیاد, ان کی اسٹیبلٹی اسی پر ہی قائم ہے. ان کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ عمران خان صاحب بڑے کیٹیگوریکلی یہ بات کہتے ہیں کہ انقلاب بائی بلٹ نہیں, بائی بیلٹ. اور بائی بیلٹ کس طرح ہوگا کہ آپ آزاد الیکشن کمیشن, سر وہ تو آپ میری عرض سنیں سیاست نہیں کریں سر, میری عرض سنیں, موضوع سے آپ نہیں ہٹیں, میں نہیں ہٹ رہا, پارٹی کا منجن نہیں بیچے, معذرت کے ساتھ میں بہت معذرت کے ساتھ جملہ بول رہا ہوں. میں آپ سے جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں آپ اس موضوع پہ بات کریں. جی, اس وقت عوام بالکل قاصر ہے, کبھی نہیں اٹھ سکتی, ان کا انڈیویجول کوئی آدمی عوام جو ہے نہیں اٹھ سکتا. اس وقت صرف ایک فوجی حکومت کی ضرورت ہے, دوسری فوجی حکومت, اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. کوئی آپ کا لیڈر نہیں ہے سر, آپ کوئی بھی لے آئیں, جب تک آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں, صرف
سر میں مجھے بتائیے فوجیوں نے اس ملک کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ نہیں کیا فوجیوں نے جتنا لوٹا ہے اس ملک کو کسی اور نے لوٹا ہے؟ نہیں، آپ کس فوجی حکومت کی بات کر رہے ہیں سر؟ کون سی امریت اور کون سی اس کی بات کر رہے ہیں؟ کون فوجی پھر صحیح کرے گا اس وقت صرف 3 فوجی دور آئے، تینوں فوجی دوروں میں ملک سر آج بھی فوجی نہیں سر، نہیں بالکل آپ مجھے بتائیے فوجیوں کی سر، اگر فوجیوں کو دیکھ لیں آپ، جنرلوں کی عیاشیاں دیکھ لیں، ان کے گھر دیکھ لیں، ان کے محل دیکھ لیں، ان کا انداز زندگی، سر انڈیویجول 70% بجٹ یہ کھاتے ہیں فوجی سر. آپ فوج کو بجا نہ کہیں، میں فوج کی ایلیٹ کلاس کو کہہ رہا ہوں اور وہ جنرل کر رہے ہیں، لیکن اس کے بھائی وہی تو لیڈ کر رہے ہیں، وہی تو لیڈ کرے گا آپ کے انقلاب کو جو آپ بات کر رہے ہیں. جناب سیاستدان تو ٹوٹلی جو ہے آپ کو کھا رہا ہے، لوٹ رہا ہے. سر فوجی نے کب چھوڑا ہے اس ملک کو؟ کون سے ایسا نچوڑ کے یہ حشر آپ نے اس ملک کا دیکھا ہوا ہے جو ہو رہا ہے، یہ فوج کی وجہ سے بالکل غلط. جولت کی دین ہے یہ. آپ سے اس موضوع پر الگ میں بات کروں گا، تک لے گیا تھا، اس موضوع پہ الگ بات کروں گا. آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیجیے. جو میں نے آپ سے بھتہ مافیا کے حوالے سے پوچھا ہے کہ پولیس ایکشن لے، یہ پارٹیاں ایکشن لیں تو یہ ختم ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا بالکل ہوگا، کیونکہ سیاسی لوگوں کی جڑیں اپنی عوام کے اندر ہیں اور ان کو یہ ساری انفارمیشنز مل سکتی ہیں. اگر وہ چاہیں تو ایسا کر سکتی ہیں، لیکن نہیں کریں گی، کوئی نہیں کرے گا بقول ہمارے صاحب کے. اچھا اب مجھے بتا دیجیے کہ سر اس اثرات، اس کے نتائج آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس کے نتائج ایک آدمی جو اپنی دکان لے کے بیٹھا ہے، چھوٹا اس نے بیکری بنائی ہوئی ہے، چھوٹی سی اس نے دکان بنائی ہوئی ہے، کوئی کریانہ سٹور ہے. اب بیچارے کو بھتہ بھی دے رہا ہے، پھر اس کی اسٹرائکس ہو رہی ہیں، دکانیں بھی بند ہو رہی ہیں، پھر اس کا کاروبار ویسے نہیں ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے. نتیجہ کیا صاحب اس کے نتائج جو ہے وہ معاشی بدحالی ہے نمبر 1، اور نمبر 2 اس کے جو نتائج ہیں وہ یہ ہیں کہ جو لوگ فردر انویسٹمنٹ یہاں کرنا چاہتے ہیں، میں فارن انویسٹمنٹ تو دور کی بات کر رہا ہوں، جو ہمارے اپنے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں جو فردر انویسٹمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، اپنی انڈسٹریز کو ایکسپینڈ کرنے کی بات کرتے ہیں یا اپنے کاروبار کو وسعت دینے کی بات کرتے ہیں، تو وہ ڈر جاتے ہیں، خوف میں آ جاتے ہیں کہ یار تھوڑی سی اگر چیزیں ہماری بہتر ہوئی، تھوڑے بڑے شو روم ہو گئے تو بھتہ مافیا جو ہے وہ پھر آ جائے گا، تو لو پروفائل لے جاؤ، چھوٹا کام کر لو، بڑے کام نہیں کر سکیں گے. بڑے کام نہیں کریں گے تو ہماری معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا، لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا. دیکھیں جتنے بڑے ٹریڈنگ ہاؤسز ہوں گے، جتنے بڑے انڈسٹریز ہوں گی، اتنے لوگوں کو روزگار ملے گا. کراچی سے جو ہے وہ جو بے روزگاری ہے وہ ختم ہوگی، اور جو نوجوان آج ہمارا سڑکوں پر ہے. سر اس کے نتیجے میں تو کاروبار شفٹ ہو رہا ہے، بند ہو رہی ہے نا، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، دکانیں بند ہو رہا ہے کاروبار. سر یہی نتیجہ. تو اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میں بڑا اس سے کہتا ہوں کہ ہماری ایکسپینشن رک گئی ہے کراچی میں. کاروباری حالات میں، کاروباری آدمیوں میں کاروباری اس سے بات کروں گا، کاروباری حالات ایسے نہیں ہے کہ آپ اپنا کاروبار بند کر دو. اگر کاروبار بند کریں گے تو آپ مزید نقصان میں جائیں گے. لوگ جو ہیں چونکہ بہت سارے کمٹمنٹس ہوتے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے کمٹمنٹس ہوتے ہیں، تو اس کو چلائے ضرور رکھتے ہیں لیکن اس کو بند کرنے کی بات نہیں کرتے. اور ہم اگر اس میں ایکسپینشن کی بات نہیں کریں گے، اس میں تبدیلی کی بات نہیں کریں گے، تو الٹیمیٹلی ہمارا کاروبار جو ہے وہ نقصان کی طرف چلا جائے گا اور ہمیں بند کرنا پڑے گا. اور یہ بھتہ مافیا جو ہے وہ لوگوں کے اندر خوف کی کیفیت اختیار کرتا جائے گا، اور لوگ جو ہیں وہ سائیکولوجیکل بھی کراچی کے لوگ ہو جائیں گے. کراچی کے لوگوں کو چاہیے، دیکھیں اس کا حل کراچی کے اپنے سننے کراچی کے لوگوں کو اس کا حل خود تلاش کرنا ہے، اور خود اسی صورت میں تلاش ہو سکتا ہے کہ وہ کرج لائیں. وہ آپ کہتے ہیں کہ کرج کہاں سے لائیں؟ تو جی جب ہماری سروائیول کا ایشو آ جائے گا، تو اگر ہم سروائیول پہ بھی کرج نہیں لائیں گے تو پھر ہم آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں اور جو ہوتا ہے وہ ہونے دیں. یہاں لوگوں کو چاہیے کہ جی اٹھ کر سامنے آئیں، بتائیں کہ جی فلاں لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی تفرقے سے ہو، اور یہی ہماری سکسیس ہے. اسلم راجپوت صاحب، سر ایک ہوتا ہے بھتہ، ایک ہوتا ہے فورسلی چندہ. گن پہ گن پوائنٹ پہ انہوں نے چندے کے نام پہ رسید کاٹ کے جا رہے ہیں، باقاعدہ لے کے جا رہے ہیں، لیکن پیسے ہی لے کے جا رہے ہیں. سر الٹیمیٹلی اس کی جیب سے پیسے نکل رہے ہیں، وہ چندے کے نام پہ ہو یا کیونکہ رسید دے رہے ہیں نا وہ اس کی، تو اب وہ چندہ ہو گیا کہ بھائی ہم لے رہے ہیں، لیکن کس بنیاد پہ آپ کسی آدمی سے پیسے لے رہے ہیں یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اس پر کیا آپ کی کامنٹس ہیں سر؟ دیکھیں کمنٹ سے پہلے میں ایک بات اور میں آپ سے کروں گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے ایک بہت ہی ایک نازیبا لفظ
کہ منجن نہ بیچیں اپنی پارٹی کا. سر یہ میں اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں, میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں میں اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں اس چیز سے. دیکھیں آپ اگر اپنے عمران خان کے انقلاب کو اس پروگرام میں ڈالنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو روکوں گا. میں آپ کے عمران خان کے انقلاب کو نہیں سننے بیٹھا ہوں. جو آپ کا موقف ہے اس کے اوپر جو سوال میں کر رہا ہوں وہ جواب دیجیے. میں آپ کو یہ سوال کر رہا ہوں کہ میں جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں اس پارٹی کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی جی وہ میں آن آپ کے فیس پر ریکویسٹنگ وے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نازیبا تھی. اگر میری جگہ پر جن پارٹیوں کا آپ نے نام لیا ان کے اکابرین بیٹھے ہوتے, کیا کرتے سر؟ چیختے نا. چیختے نہیں لڑتے. میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. میں اس کے لیے بھی تیار ہوں سر. واٹ از دا لاسٹ آپ یہ نہیں, میں کسی سے نہیں ڈرتا. میں متحدہ قومی موومنٹ سے نہیں ڈرتا, میں پیپلز پارٹی سے نہیں ڈرتا, میں جی ایس ایم سے نہیں ڈرتا, میں جسکم سے میں نہیں ڈرتا. سر آپ مجھے گزارش کر رہا ہوں یہ خوفزدہ نہیں کریں. میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دیجیے. اگر آپ کو لگ رہا ہے میرا سوال تو آپ اس کا دیکھیں. اگر آپ اس طریقے سے بات کریں گے بھائی میرے, اگر آپ اس طریقے سے بات کریں گے اپنی پارٹی کے لیے بات کریں گے تو پھر میں آپ کو آئندہ اپنے پروگرام میں بھی نہیں زحمت دوں گا. میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. سیاسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں بات آپ کی یہ ہے کہ رول آف لا. ہم نے پہلے ایک رول آف لا کون لائے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ بتائیے رول آف لا لائے گا کون؟ آپ کہتے ہیں کہ جتنی حکومتیں ہیں, جو میں حکومت میں ساری پارٹی شامل کر رہا ہوں جتنی سیاسی ہے, کوئی اس وقت اپوزیشن میں, اگر مصر میں بھی انقلاب آیا تو وہاں اپوزیشن لیڈر تھا, یہاں کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, تو کون لائے گا یہ لا؟ کون امپلیمنٹ کیا؟ کیا ایک آدمی وہ بیچارہ جو بیٹھا ہوا ٹھیلا جس سے بھتہ مانگا گیا ووٹ کے انقلاب لائے گا؟ صرف ایک آدمی چاہیے جو اس ملک کے لیے صحیح ہو. وہ صرف دو ہی آدمی بچتے ہیں اس وقت, ایک جنرل مشرف اور دوسرا یہ عمران خان. یہ دو الفاظ جن کے خلاف آج تک کوئی ایلیگیشن نہیں لگی. دیکھیں گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ لوگ, ان کی بات بہت صحیح ہے کہ لوگ گواہی دینے کے لیے نہیں آ رہے, بتانے کے لیے نہیں آ رہے. ان کا سی پی ایل سی ادارہ ہے. کتنی کمپلینٹ آتی ہیں 63 سال سے کتنی کمپلینٹ آتی ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے پاس روزانے کی ایوریج 10 سے 15 کمپلینٹ. 10 سے 15. اچھا واقعات کتنے ہو رہے ہیں سر؟ زیادہ ہو رہے ہیں. واقعات سینکڑوں میں ہیں, سینکڑوں میں واقعات ہیں اس شہر کے اندر ڈیلی کے. 15 کمپلینٹیں ہو رہی ہیں. تو وہ لوگ جن کے اندر حوصلہ نہیں ہے اپنی بات کہنے کا, اپنی لڑائی لڑنے کا, تو پھر تبدیلی نہ کوئی جنرل لا سکتا ہے, نہ کوئی کرنل لا سکتا ہے, نہ کوئی خمینی لا سکتا ہے. تبدیلی تو پھر نہیں آئے گی. یہ نظام اسی طریقے سے چلے گا اور اس سے بد سے بدتر ہوتا چلے گا. تبدیلی لوگوں کو اپنے اندر آئے گی, لانی پڑے گی, لوگوں کو اپنے اندر ہمت لانی پڑے کرنا ہوگا. اگر وہ اور وہی چیز جو ہے وہ ہمیں سکسیس کی طرف لے جائے گی. ورنہ اگر ہم اسی طرح پستے رہے تو پھر پستے رہیں گے. اس شہر کو بڑا آسان سمجھ لیا گیا ہے. اس شہر میں اس وقت دہشت گرد بھی موجود ہیں, اس شہر میں اس قسم کے ایکسٹارشنسٹ بھی موجود ہیں جو لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں. میں صرف آپ کے میڈیا کے توسط سے ہمارے لوگوں کو یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ایک فون کال سے جو ہے آپ لوگوں کو لاکھوں روپے بھتہ دے دیتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے اس طریقے سے پیسے دینا؟ آج ہماری حکومت معاشی بدحالی کا شکار ہے. حکومت کو آپ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے, لیکن ان کے ایک فون کال پہ آپ لاکھوں روپے دے دیتے ہیں جس کی آپ شکایت بھی درج نہیں کراتے. میرے پاس ایسے کمپلینٹس آتے ہیں جو لاکھوں روپے دینے کے بعد آگے کہتے ہیں کہ اب ہمیں دوبارہ فون آ رہا ہے, ہم کیا کریں؟ اس سے لوگوں کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو آ جانا چاہیے, لوگوں کو جو ہے وہ اپنی شکایت کرنی چاہیے, اور کہیں نہ کہیں نظام میں جو ہے وہ ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہاں یہ ہو جائے گا. بالکل, یعنی ایک تو لوگ آگے آئیں پھر گواہ بنے اس بات کے کہ اگر میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو پھر میں اپنی لڑائی خود لڑوں گا. میں انتظار نہیں کروں گا کہ کوئی میڈیا پرسن آ کے آپ کی لڑائی لڑنے کو سی پی ایل سی جیسے ادارے موجود ہیں, پولیس میں بھی ایسے اچھے لوگ موجود ہیں. میں بالکل آپ کو بڑا کلیئرلی یہ میسج دیتا ہوں کہ جی کسی بھی پولیس افسر کی یہ منشا نہیں ہے کہ جی شہر میں ایکسٹارشن ہو اور وہ اس کی سرپرستی کریں, کسی کی نہیں. کیونکہ پولیس والے بھی اسی شہر کے باسی ہیں, وہ بھی اسی شہر میں ان کے بچے اور ان کے اولاد اور ان کے رشتہ دار اور دوست بیٹھے ہوئے ہیں, اور کوئی بھی اس کا شکار بن سکتا ہے. تو یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. لوگ آئیں اور ہمارے اداروں پر اعتماد کریں اور اس کے بعد نتائج دیکھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. اعتماد نہیں ہے لوگوں کا تو ظاہر ہے وہ تو ایک تو یہ اعتماد نہیں, پھر جرأت کریج نہیں ہے لوگوں کے اندر. سر میں آپ سے جناب عباسی صاحب سر یہ بتا دیجئے کہ پولیس اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دے آنیسٹلی. سر پلیز تھوڑا سا مطلب میں کوئی پولیس کو ہدف تنقید اس سوال میں نہیں بنا رہا, ریالٹیز کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں. پولیس پہ بھروسہ نہیں کرتے لوگ,
पुलिस के जो मुलजिमान वो पकड़ते हैं, लोगों को उन पर भी भरोसा नहीं है कि पता नहीं कौन से केस में पकड़ा था, किस केस में अंदर कर दिया, कौन सी उसके ऊपर एफआईआर लगा दी, ये प्रॉब्लम है। तो पुलिस अगर ईमानदारी से इन भत्ताखोरों को पकड़ना शुरू कर दे तो क्या ये मुमकिन है कि पुलिस पकड़ना शुरू कर सकती है? अगर ईमानदारी से बिल्कुल करे तो पकड़ सकती है, कोई बात नहीं। मतलब इसमें पुलिस अपना रोल प्ले कर सकती है, रोल प्ले करे, उसको फ्री हैंड दिया जाए, उसको सियासी लोगों के अंडर कमांड नहीं किया जाए, आप उसको दें, वो बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। बड़ी एफिशिएंट पुलिस है आपकी पुलिस की, इतनी कैपेबिलिटी है हमारी? बिल्कुल है कैपेबिलिटी। तो कैसे मतलब उसमें बेहतरी लाई जाएगी? क्या हम पूरे पुलिस के लोगों को बिठाकर तरबियत दें, उनको बताएं कि भाई ये तुम्हारे शहर में तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, तुम्हें पता होना चाहिए, तो उनको अपनी जिम्मेदारियों को पता है। 40% फोर्स जो है आपकी मुख्तलिफ वीआईपी के चक्करों में लगी हुई है, उसको तो लाए ना वापस, कुछ शहर को सेफ तो करें। सर एसएचओ 60% 40% थाने के एसएचओ को नहीं पता होता कि उसके इलाके में क्या हो रहा है? देखिए बिल्कुल, देखिए ये कहना आपका कि कोई क्रिमिनल आके बाहर से कर जाए और वो एसएचओ को पता हो, ऐसा नहीं होता। बात होती है पुलिस के अंदर होती है इंफॉर्मेशन। काम तो रेगुलर हो रहा है ना। देखिए बात पुलिस सुन लो ना, पुलिस के पास एक अच्छा पुलिस अफसर वो होता है जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, वो उसी इंफॉर्मेशन पे चलता है। प्रिवेंटिव एक्शन से कभी क्राइम डिटेक्ट नहीं होता। कोई क्रिमिनल जो है अगर कहीं आपने स्ट्रेटेजिक पोजीशन लगा रखी है उसके सामने से नहीं गुजरेगा। एक बेहतरीन पुलिस अफसर वो होता है जो एक अच्छा इंफॉर्मर होता है, और हमारे पुलिस अफसरों में ये हैसियत और सलाहियत है, सिवाय अगर उनको फ्री हैंड दें आप, ठीक है, उनके गलत काम है, अगर वो कर रहे हैं सख्त तरीन एक्शन लें आप। ठीक है। असलम राजपूत साहब, सर ये बता दीजिए आप कि ये पूरा निजाम जो इस वक्त बुरी तरीके से अब यानी ताफुन उठ रहा है इस पूरे निजाम में से, जहां देखिए उसकी ताफुन की महक है और लोग उस पर अब मर रहे हैं, लोग उससे परेशान हैं, लेकिन अवाम जो है, जो एक आम आदमी है, उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो करज उसमें जो बात इन्होंने की उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, कौन पैदा करेगा? जी, जो चिनाई साहब ने कहा और अलाउद्दीन अब्बासी साहब ने अभी आपसे कहा कि पुलिस इसमें बिल्कुल अगर उन्हें फ्री हैंड दिया जाए तो वो कर सकती है। जिस सोसाइटी में थाने आपके बिकते हों, जिस सोसाइटी में एसएचओ पेमेंट करके, ह्यूज पेमेंट करके अपनी पसंद के थाने पे पोस्टिंग कराता हो, वहां तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, उसके लिए आपको यकीनन अवाम को बेहिसी के मुजाहरे से बाहर आना पड़ेगा। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि सपोज करें मेरा घर है, उसमें 2 दहशतगर्द घुस आते हैं और तूफान बदतमीजी वो मचा रहे हैं, मैं पुलिस का इंतजार करूंगा? मैं किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के आने का इंतजार करूंगा? उस वक्त मेरा फितरी रद्द-ए-अमल ये होगा कि मैं मर जाऊं या उनको मार दूं, लेकिन अपने घर को बचाऊं, अपनी फैमिली को बचाऊं। लेकिन ये नहीं हो रहा ना, ये नहीं हो रहा। मेरा पॉइंट यही है। जिस तरह मैं अपने घर को अपना घर समझता हूं, अगर कराची के चाहे मासूम लोग हों, इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक हो, बिजनेस फोरम से ताल्लुक हो उनका, जब तक वो ये महसूस नहीं करेंगे कि ये रियाज साहब का मसला नहीं है अकेला, ये मनहसल कौम हमारा इकट्ठा मसला है और हमने इकट्ठे बाहर निकलना है। ऐसे नहीं कि जो अल्लामा इकबाल ने शिकवा जवाबी शिकवा में कहा कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। थे तो आबा व अजदाद तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा हो, कि कोई आएगा और हमें इन जालिमों से बचाएगा। आपको खुद उठना पड़ेगा। अब आप देख लें मिस्र में क्या हुआ, लोग खुद उठे। ठीक है, ठीक है, ट्यूनिस में क्या हुआ, ठीक है, मराकश में क्या हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें आप जब अवाम इससे रिलेट है, ये मसले अवाम के हैं, ये मसले सियासी नहीं है, ये इंतजामी मसले हैं। और इंतजामी मसलों में जब तक अवाम देख रही है कि इंतजामी उमूर के निगरान मुकम्मिल फेल हो चुके हैं, तो अवाम को बाहर निकलना पड़ेगा, अपने लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। और जब वो नहीं निकलेंगे, आप कितना ही चीजें कर लें। अभी आपने एक इंसिडेंस देखा, सीजे की जो मूवमेंट चली, अवाम बाहर निकली ना, एक उम्मीद थी कि शायद अदलिया जो है वो इन तमाम मसाइल को हल कर देगी।
लेकिन चूंकि ऊपर एक गवर्नमेंट ऐसी बैठी है पाकिस्तान में, सॉरी टू से, ये तो छोटे भत्ताखोर हैं। जो गवर्नमेंट बैठी है वो तो बहुत बड़ी भत्ताखोर है। जिस मुल्क की गवर्नमेंट भत्ताखोर हो, उस मुल्क के अवाम को भत्ताखोरी से निजात कैसे मिल सकती है? जब मैं 3 बड़ी पार्टियों का नाम ले रहा हूं तो इसका मतलब है कि वो इन्वॉल्व है इस पूरे खेल के अंदर। ठीक है, आपकी बात सही है सर। इसके अंदर एक सेक्शन अगवा बराए तावान का भी है जी। यानी एक तो भत्ता है बराह रास्त की दुकान चल रही है, कारोबार चल रहा है कि मुझे इतने महीने के चाहिए, बेचारा कोई बिल्डर है उससे इतने चाहिए, जो कोई अगर छोटा सा दुकानदार है। इवन मैंने तो मिसाल दी आपको सब्जी वाले की, सर सब्जी वाले से भी 50-100 रुपए 150 रुपए रोज लेके जाते हैं। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि अगर सिलसिला ऐसा हो कि बच्चे को अगवा कर लिया या अगवा करने का थ्रेट कर दिया तो फिर अल्टीमेटली क्या करेगा आदमी? देखिए, अगवा करने का थ्रेट कर लिया, उसी पे जो है वो ये रकम दी जाती है। एक्सटॉर्शन जो है वो ज्यादातर इसी पे ही हो रहा है। डिफेंस क्लिफ्टन में लोगों को फोन आ रहे हैं और उनको ये बताया जा रहा है कि तुम्हारे बच्चा फला स्कूल में पढ़ता है, फला क्लास में जाता है, फला वक्त पे जाता है, मेरे नुमाइंदे तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं और हमें फला चीज के लिए इतने पैसे चाहिए, और ना देने की सूरत में जो है वो फिर हम आपको ट्रेलर दिखा देंगे। तो मैं ये सिर्फ लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि जी ऐसी धमकियों पे जो है वो कान ना धरें, हमसे राब्ता करें, हम उसका हल भी आपको बताएंगे, और फिर साथ साथ इसको कैसे टैकल करना है वो सारी चीजें जो है वो हम लेके चलेंगे। दूसरी बात, अगवा बराए तावान वो एक स्पेशल सब्जेक्ट है, वो एक अलग सा सब्जेक्ट है जिसमें सीपीएलसी और एवीसीसी एक बड़ा मौसर किरदार अदा कर रही है, और हमने इस पे काफी काम किया हुआ है और काफी इसको आजकल के हालात में मिनिमाइज भी किया हुआ है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि जब हमने अलाउद्दीन साहब ने बात पूछ रहा हूं कि उसने अगवा नहीं किया, उसने फोन करके इतना बता दिया कि तुम्हारा बच्चा फला स्कूल में पढ़ता है, इतने बजे आता है, इतने बजे जाता है, बस वो तो खौफ से मर गया सर आदमी। बिल्कुल, देखिए ना, क्या टेलीफोन पे आप खौफ से मर जाएंगे? नहीं, मतलब मेरी मुराद ये है कि वो तो आधा हो गया ना सर, अब वो पैसे लेके इंतजार कर रहा है कि वो आए तो ये मैंने फिर कहा है कि लोगों को ये सोचना पड़ेगा, लोगों को एक एतमाद लाना पड़ेगा, खौफ खत्म करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अपने इदारों में एतमाद लाना पड़ेगा। मैं इनकलाब की बात नहीं करता, मैं मौजूदा हालात में किस तरह लोग इसको फेस करें उसकी बात कर रहे हैं। या लोग जब तक इदारों पर एतमाद नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये हमारा ही काम कर रहे हैं, कैसे ये मुमकिन है कि आप पैसे देते रहे और इसके बाद फिर शोर मचाते रहे कि जी मुझसे पैसे लेंगे, मुझसे पैसे लेंगे। तो आए ना, इदारे मौजूद हैं, हमसे शिकायत करें, हम इस पे काम भी करेंगे और लोगों को जवाब भी देंगे। आज सीपीएलसी 20 घंटे काम कर रही है, 24 घंटे सीपीएलसी के दफातर खुले हुए हैं, तो किस लिए खुले हुए? लोग आए, पुलिस 24 घंटे हाजिर है, वहां शिकायत करें जहां इनको कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जी हम एक सपोर्टिव बॉडी है पुलिस के, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये किरदार बहुत अच्छी तरीके से अदा किया है। इसी को जो है वो जारी रखना चाहिए, अवाम को आगे आना चाहिए। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लूं कि वो जो 15 कंप्लेन आती हैं सर आपके पास, 15 कंप्लेनों का आप क्या करते हैं, फिर रिजल्ट क्या निकलता है? देखिए, हम उसमें तरीकेकार बताते हैं कि जी किस तरह उसको हैंडल किया जाए, किस तरह उसको जवाब दिया जाए, आया जवाब देना भी कि नहीं जवाब देना, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं। और आप जो इसका शिकार हुए हैं, जो हमारे पास आए हैं, उनका जो एतमाद का मजहर है सीपीएलसी पे, वो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बड़े सेटिस्फाइड होकर जाते हैं कि सीपीएलसी पुलिस के साथ नहीं सर, उनका क्या वो मुलजिम गिरफ्तार हो जाते हैं, क्या होता है वो? जी बहुत सारे केसेस में होते हैं, ये बड़े टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, इसको मैं इस तरह बयान नहीं कर सकता कि जी हम क्या टेक्निक इसमें अडॉप्ट करते हैं। लेकिन ये कि अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात है कि हमारा जो कंप्लेनेंट है वो हमसे सेटिस्फाई होके जाता है। नहीं तो क्या वो भाग जाता है भत्ताखोर? मैं सर वक्त खत्म हो गया, मैं बार बार आपसे लोग सुनना चाहते हैं कि आप करते क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं कि हम ये बताते हैं कि इस सूरत हाल का कैसे मुकाबला करना और किस तरह उस भत्ताखोर को पकड़वाना, ये सारा हमारा। पकड़वाते हैं लोग? जी बिल्कुल, लोग पकड़वाते भी हैं, लोग आगे भी आते हैं और पकड़े भी जाते हैं, मतलब लेकिन उनकी तादाद बहुत कम। देखिए, फिर मैं आपको यही कहूंगा कि फिर हमारी जुडिशियल सिस्टम पे बात आ जाती है कि वो अपने फराइज पूरा करते हुए उसकी जो शनाख्त है उसमें जो है वो फिर कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं कि लोग विटनेस करने को नहीं आते, और जब लोग विटनेस करने को नहीं आते सजाएं नहीं होती। ठीक, जुडिशरी अपना फर्ज अदा कर देती है। सर आपका बहुत शुक्रिया जनाब अहमद चुनाय साहब, जनाब असलम राजपूत साहब। सर देखें, आपसे जो कुछ हॉट टॉक हुई है, मैं ऑन एयर आपसे इस बात की तो माजरत कर सकता हूं कि हो सकता है मैंने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जो आपको नागवार गुजरा हो, या जुमला इस्तेमाल कर लिया जो आपको नागवार गुजरा है। लेकिन सर जो सवाल आपसे पूछा जाए, मेरी दरखास्त है आपसे, अगर आप दूसरी दफा मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं
تو اس پہ اسپیسیفک ہو کے آپ اگر پارٹی کی بات کرنے لگیں گے تو پھر دوسری پارٹی کے لوگ چونکہ یہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، آپ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ اپنی بات کہہ کے چلے جائیں گے تو پھر سر منجن ہی بیچنا ہوا نا سر. اور پھر کیا وقت ختم ہو گیا سر. ایک جملہ میں آخر میں کہوں گا، وقت ختم ہو گیا سر. ایک اگر پولیٹیکل انفلوئنس پولیس اسٹیشن سے ختم کر دیا جائے سیاسی، بالکل ٹھیک ہے. آئی ڈو ایگری سر، آئی ڈو ایگری. جی سن لیجیے، رائے صاحب نے جو بات کی وہ بالکل صحیح کی. ان پہ اعتماد کرنا یوں ضروری ہے کہ یہ خود بھی بزنس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. جب یہ کچھ اتنا کر رہے ہیں تو کیوں نہیں بزنس بناتے ہیں؟ اعتماد بھی کریں اور جرت بھی کریں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. عباسی صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، یہ گفتگو آپ نے سنی، کہیں تلخ بھی ہوئی، کہیں شیریں بھی ہوئی، لیکن گفتگو کا محور یہ تھا کہ لوگوں کے اندر تھوڑی سی جرت آ جائے. وہ ان کا خوف، جو خوفزدہ کرنے والوں کا خوف اگر نکل جائے لوگوں کے دل سے تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس حوالے سے آپ نے لاکھوں، ہزاروں، سینکڑوں موویز دیکھی ہوں گی کہ جب خوف نکل جاتا ہے لوگوں کے دلوں سے اس بدماش کا کہ جو بھتہ لے رہا ہوتا ہے، جو جگہ ٹیکس لے رہا ہوتا ہے، تو پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لوگ سکون میں آ جاتے ہیں. اس خوف کو نکالنے کے لیے جرت کا مظاہرہ ضرور کرنا چاہیے، آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو. اور جو غلط ہے غلط، جو صحیح ہے صحیح کہنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.